اچھے اچھے، فدعو بہا، بس دعا مانگو ان کے ساتھ، وذر الذین، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، یلہدون، جو گمراہ ہو گئے ہیں، فی اسماہی، ناموں کے بارے میں، سیجزون، البتہ جزا دیں گے ہم، ما کانوا، جو کچھ کے تھے وہ، یعملون، کرتے، وممن خلقنا، اور ان لوگوں سے جن لوگوں سے خلقنا، پیدا کیا ہم نے، امتن، ایک جماعت، یہدون، سیدھے راستے پہ رہے گی، ہدایت کے ساتھ، بالحق کی، حق کے ساتھ، وبہ، اور اس کے ساتھ، یعدلون، عدل کرتے رہیں گے، انصاف کرتے رہیں گے۔ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے بڑے پیارے پیارے اور خوبصورت نام ہیں، اور وہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں جو کہ صفاتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے صفات، ایک ہوتی ہے ذات۔ اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، اور اس کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ ہے صفاتی، یعنی صفات۔ جیسے ایک شخص کا نام ہوتا ہے حنزلہ لگا لیں، اور وہ حافظ ہے تو حافظ اس کی صفت ہے، نام اس کا کیا ہے؟ ذاتی، حنزلہ۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر صاحب، نام اس کا ڈاکٹر نہیں ہے، یہ اس کی صفت ہے، اس کا نام جو بھی ہے وہی اس کا نام ہے۔ اسی طرح اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، اور اس کے جو باقی 99 نام ہے وہ ہے صفات۔ اور ہم لوگ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان اللہ سے اللہ کے ان ناموں کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور دوسری حدیث بڑی زبردست، بڑی پیاری، کہ جس نے ان ناموں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے، زبانی یاد کر لیے، اور وہ شرک نہیں کرتا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، یعنی وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے ناموں کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات جو ہم اکثر لوگ ورد کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، علماء اس کو ورد بتاتے ہیں، وہ اللہ کا ایک نام ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ خامد کی محبت کے لیے علماء اس کو نام بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے، یہ پڑھیں۔ تو کوئی رزق کے لیے مانگتا ہے تو اس کو ایک نام بتاتے ہیں، جیسے اب لگا لیں یا رزاق، یا فتاح، یا ودود، یا عزیز۔ اچھا، یہ جو نام ہے نا، سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نام آپ اکیلا نہ پڑھیں، یعنی یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو یہ نہ پڑھیں، بلکہ پڑھیں یا اللہ، یا عزیزو، یعنی اللہ کا نام ساتھ میں ضرور پڑھے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نام ہے یہ لوگوں نے بھی اپنے نام رکھے ہوئے، جنات نے بھی اپنے نام رکھے ہوئے۔ جو مین بات وہ سمجھانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نام جنات نے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، جب آپ نے کہنا بار بار یا عزیزو، یا عزیزو، تو جس جن کا نام ہوگا وہ حاضر ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ اللہ کا نام، ذاتی نام جو ہے نا، وہ بھی ساتھ لے، یا اللہ یا عزیزو، یا اللہ یا ودود، یا اللہ یا رزاق۔ کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ کے 99 نام ہے، آپ سارے پڑھے، آپ ایک پڑھ رہی ہیں، آپ 2 پڑھ رہی ہیں، پڑھ سکتی ہیں کسی بھی مقصد کے لیے جو آپ کو بتایا گیا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کا ذاتی نام ضرور لے۔ اور اس کے بعد چھوڑ دے ان لوگوں کو جو ملحد ہو چکے ہیں، یعنی کجروی اختیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے نام کو جو ہے وہ غلط استعمال کرتے ہیں، کچھ اعداد نکال لیتے ہیں، اس کے ساتھ اور لوگوں کے اعداد نکال لیتے ہیں، یعنی بہت غلط کام بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ کچھ مانتے نہیں ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کچھ غافل ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، سنتے نہیں ان باتوں کو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے۔ جو اللہ کے نام ہے ان کے ساتھ دعا مانگے۔ تو جو نام ہے اللہ کے وہ اتنے ہی ہے، یعنی 99 نام ہی ہے، صفاتی نام اللہ کے، کچھ نے بڑھائے ہیں، کچھ نے کم کیے، لیکن جو صحیح حدیث ہے وہ یہی ہے۔ اور اس کے بعد وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، یہ جو آیت ہے یہ پڑھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں میں سے ایک امت ایسی تیار کی ہے، یا ایسی بنائی ہے، ایسی پیدا کی ہے، اسے پیدا کیا ہمیں، کہ جو قیامت تک راہ راست پہ رہے گی،
خود بھی اور لوگوں کو بھی ہدایت کی دعوت دیتی رہے گی۔ اور آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا نام اس گروپ میں، اس امت میں شامل ہے کہ ہم سیکھ بھی رہے ہیں اور ہم سکھا بھی رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کو سیکھتے ہیں اور قرآن و حدیث کو ہی سکھاتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، انہیں ان سے دشمنی کرنے والے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم صحیح تبلیغ کرتے ہیں نا، صحیح بات، آج کے دور میں صحیح بات جو ہے نا وہ دوسروں تک پہنچائیں تو لوگ یوں دیکھتے ہیں کہ کیا عجوبہ آ گیا، یہ کون سی بات کہہ رہے ہیں، میں نے تو پہلے کبھی نہیں سنی۔ جیسے چند دن پہلے شب معراج کی رات گزری ہے نا، جو لوگ مسلسل اس رات کو جاگتے آ رہے ہیں نا، آپ جب ان سے تذکرہ کریں گے تو یوں کہیں گے لو جی اب یہ دین سے بھی روکنے لگے ہیں۔ بندہ پوچھے دین تو وہ ہے نا جو ہمارے نبی نے کیا ہے، جو کیا ہی نہیں وہ دین کہاں سے آ گیا؟ اب جب آپ ان کو یہ بات کہیں گے تو جو اس پہ فوکس کرتے ہیں، جو اس کو جاگتے ہیں، لازمن کرتے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے پھر برا بلا کہنا شروع کر دینا، کبھی کبھی بات دشمنی تک پہنچ جاتی ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا کہ انہیں ان سے دشمنی کرنے والے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ہمیں جب صحیح بات کا پتہ چل جائے تو ہمیں چاہیے وہ دوسروں تک پہنچائیں، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں اگر وہ ہماری چغلیاں کرتا ہے، ہمیں برا بلا کہتا ہے، ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو پریشانی آ رہی ہے نا ہمارے اوپر، تکلیف آ رہی ہے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کریں، ان کو ان کے وقت کے بادشاہ نے بہت مارا، اتنا مارا۔ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ قرآن مجید کو کہتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے، بادشاہ وقت کہتا تھا کہو اللہ کی مخلوق ہے، اب وہ کہتے تھے میں نے غلط نہیں کہنا۔ اب اسی وجہ سے ان کو اتنا مارا جاتا تھا کہ ایک بار نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نا جیل میں گئے، کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ مطلب جو مارنے والی چھڑی تھی نا، جو مار رہے تھے، جیسے مطلب کہ زانی کے وہ مارے جاتے ہیں، چھڑیاں ماری جاتی ہیں، چمڑے کی وہ بنائی ہوتی تھی، بہت سخت تھی، کہتے جب میں نے اس کو اٹھایا تو میں سوچ رہا تھا بخاری اگر یہ کسی جانور کے لگے نا وہ مر جائے۔ امام احمد بن حنبل کیسے برداشت کرتے ہیں؟ لیکن انہوں نے اس کو برداشت کیا، مارے کھائی لیکن اسلام سے پھرے نہیں۔ ایک بار بادشاہ ان سے کہتا ہے کہ تم بڑے اسلام کرتے ہو، تمہارے پیچھے کبھی آیا بھی ہے کوئی؟ امام احمد کہنے لگے اس کا فیصلہ تو اس دن ہوگا جب میں مروں گا اور تم مرو گے، یعنی ان کا نظریہ اپنی موت کی طرف تھا۔ اب یاد رکھیں یہاں پہ ایک اور بڑے مزے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو اللہ اتنا پیار کرتا ہے نا، اللہ کو ان سے اور ان کو اللہ سے اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ اگر وہ قسم بھی کھائے نا، خود ہی کھا لے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ امام احمد نے کہا کہ جب مریں گے پھر فیصلہ ہوگا۔ اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے ہیں اور وہ بادشاہ بھی، دونوں ایک دن فوت ہوئے ہیں۔ اب بادشاہ وقت کا بادشاہ، اس کی میت پہ 4 سے 5 لوگ ہیں۔ امام احمد جیل سے قیدی نکلے ہیں، جنازہ اتنا بڑا تھا کہ ان کا جنازہ دیکھ کے 40,000 انگریز مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ میں قربان جاؤں اس انسان پہ، جاتا بھی اسلام کا اتنا بڑا کام کر گیا، اتنے لوگوں کو اسلام پہنچا گیا کہ ان کا مرنا بھی لوگوں کے لیے دین بن گیا، اسلام بن گیا ان کا مرنا بھی۔ کتنے مزے کی بات ہے نا کہ زندہ تھا تو دعوت دیتا تھا، مرتا بھی دعوت دے گیا، اتنے لوگ اسلام لے آئے۔ حالانکہ نہ تو یوٹیوب کا دور ہے، نہ فیس بک کا دور ہے، نہ کوئی موبائل ہے، نہ کوئی مائک ہے۔ کون لے کے آئے ان کے جنازے پہ؟ اللہ لے کے آئے۔ لہٰذا جو اسلام کی تبلیغ کرتا ہے نا، اس کو نقصان پہنچانے والے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو اس کی قسمت میں تکلیف آنی ہے وہ تو آ کے ہی رہنی ہے، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، وہ تو آ کے ہی رہنی ہے۔ وہ ویسے بھی آ جانی ہے، اگر وہ اسلام کے لیے آ جائے اس کا تو مزہ ہی کیا ہے پھر۔ اگر آپ وہ اللہ کے دین کے لیے آ جائے، وہ تکلیف اس کے اندر تو کتنا ہی مزہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پتھر کھائے تھے طائف کی وادی میں،
ہمیں جٹلانے والے ہمارے دائیں بائیں ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہمیں جٹلاتے ہیں، وہ زیادہ ہماری برائیاں کرتے ہیں، وہ زیادہ ہمیں پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھ لیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی تو تھے سب سے بڑے دشمن۔ تو ہمیں جٹلانے والے ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتے ہیں ایک جماعت حق پہ رہے گی اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتی رہے گی اور حق کی دعوت دیتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ جب مطلب کہ لاسٹ ٹائم ہوگا نا، قیامت آئے گی، وہ جماعت شام میں آئے گی، لیکن زیادہ تر روایت یہ ہے کہ دین مدینے سے شروع ہے، مدینے میں سمٹ کے چلا جائے گا۔ بہرحال ہمیں اس بات سے ہونا چاہیے کہ ہمارا نام بھی ان میں شامل ہو جائے جو حق پہ رہے گی اور حق کی دعوت دیتی رہے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی